بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور میری معزز اسلامی ماں اور بہنوں، آج چھٹی تراویح تھی، چھٹواں پارہ پڑھا گیا، اور میں نے آج کے درس کے لیے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگوں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم برائی اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مومنوں کو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، قرآن مجید تلاوت کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم مدد کریں۔ جس طرح مومن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتا ہے، تو اسی طرح مومن ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ برائی اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہم مسلمانوں کا شعار ہے، پہچان ہے، علامت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں ظلم میں اور برائی میں۔ جو بھی شخص نیکی اور بھلائی کے کام میں ہم سے مدد لینا چاہتا ہے یا ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ غیر مسلم بھی اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور اس میں ہم سے کوئی مدد لینا چاہتا ہے تو بالکل ان کی مدد کرنا جائز ہے۔ جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم تنظیم ڈرگس کے خلاف، جو منشیات ہیں، نشہ اور چیزوں کے خلاف طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں، لوگوں میں بیداری لانے کے لیے اگر کوئی مہم چلاتے ہیں، کوئی پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے اس میں ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم تنظیم شراب کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں اور شراب کے نقصانات کے بارے میں کوئی پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مسلمان اس میں شریک ہو کر ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ یہی اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بھلائی میں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ سودی لین دین ہے، ہاں اگر ظلم اور برائی کا کام ہے تو وہاں مدد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تھوڑی سی آپ کی جگہ دے دو، میں شراب کی دکان لگا لیتا ہوں، یہاں مدد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی آدمی سودی لین دین کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے ہم سے مدد لینا چاہتا ہے تو ہم وہاں مدد نہیں کریں گے۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپنگ نیچر تھے، ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ آپ خود غرض انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کیے، بس میں رہوں، میں اچھا رہوں، میرا سب کچھ اچھا ہو اور دوسروں کی کوئی فکر نہیں، ایسا نہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتے تھے، دوسروں کی مشکل میں کام آتے تھے، اچھے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ نبوت سے پہلے مشرکین مکہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کا نام ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول ایک کمیٹی کیوں قائم ہوئی؟ اس کا مقصد یہ تھا، مکے میں بہت ظلم ہوتا تھا، دور سے مسافر آتے تھے تو پورے مسافر لوٹ لیے جاتے تھے، اور لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، کمزوروں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی، کچھ مشرکین مکہ کے کچھ سردار لوگ مل گئے اور انہوں نے کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کا نام رکھا انہوں نے حلف الفضول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی میں شریک رہے، اس کمیٹی کے ایک ممبر بن گئے، اور اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ مکے میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا، اور مکے میں ہم انصاف قائم کرنے کی پوری کوشش ہم کریں گے۔ یہ اس کا مقصد تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حلف الفضول میں جو شریک رہا یہ میرے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ اور یہی نہیں، نبوت کے بعد، نبی بننے کے بعد آپ حلف الفضول کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مجھے حلف الفضول میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی، اگر اب بھی مجھے اس جیسے تنظیم میں اگر شرکت کا موقع ملتا تو میں ضرور حاضر رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا یہ ناکافی ہے، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا کام آنا، یہ بھی ایک اسلام ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ بھی ایک مومن کا شیوا ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اخلاص کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت، جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ابھارتے تھے۔ جب ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے، تو اس وقت ہمارے معاشرہ میں محبت قائم ہوگی، الفت، بھائی چارگی قائم ہوگی، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو دوریاں ہیں، میں آپ سے نہیں ملتا ہوں، آپ مجھ سے نہیں ملتے، یہ جو دوریاں ہیں، یہ دوریاں سمٹ کر آئے گی، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، نفرت محبت میں بدل جائے گی، نفرت کدورت محبت میں بدل جائے گی، دشمن دوست ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مدد سے آپ کا دشمن بھی دوست بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے تعاون کرنے پر آپ بہت ابھارتے تھے، اور خود بھی آگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں آپ تشریف فرماتے، مضر ایک قبیلہ ہے، عرب کا ایک قبیلہ مضر قبیلہ خاندان کے کچھ لوگ مسجد میں تشریف لائے، ننگے پیر، ان کے پیر پر کوئی چپل نہیں، اور ان کے جسم بھی بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور تلوار لٹکائے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ نہایت صرف فقیر نہیں، بہت فقیر تھے، وہ بہت فقیر تھے، بہت ہی مسکین معلوم ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان کی حالت دیکھی، آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان دو۔ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہیں۔ تقریر میں کیا؟ تقریر میں لوگوں کو مدد کرنے پر ابھارتے ہیں۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، ہر آدمی اپنے آپ کا، اپنے عمل کا حساب لے، جائزہ لے، کل قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کے لیے اس نے کیا عمل تیار کر کے رکھا ہے، اس کا حساب لے۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ لوگ دھیرے دھیرے لوگ اپنے اپنے وسعت کے مطابق صدقہ کرنے لگے، کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے۔ تھوڑی دیر میں 2 ڈھیر، یعنی اناج کے 2 تودے، پہاڑ کی طرح 2 تودے جمع ہو گئے۔
جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانے کی چیزوں کو دیکھے، یہ ڈھیر دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، سونا کی طرح آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ سونے کی طرح آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد کر کے بھی آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور یہی جذبہ صحابہ میں بھی آپ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ جس طرح مرد حضرات عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے عیدگاہ میں آ کر، اسی طرح عورتوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی عیدگاہ تشریف لائیں اور عید کی نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ اگر حیض والی عورت ہے تو وہ بھی عید کی نماز کے لیے آنی چاہیے۔ تو ایک عورت نے اللہ کے رسول سے کہا، اے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی ایک کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیسے اس بہن کو کیسے ہم مسجد لے کر آئیں؟ وہ بہن کیسے مسجد آ سکتی ہے جس کے پاس دوپٹہ نہیں، وہ سر پر کوئی اوڑھنی نہیں اوڑھ سکتی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا، ایک بہن دوسرے بہن کو اپنے دوپٹے میں شریک کر لیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے مدد کا جذبہ آپ ابھار رہے ہیں کہ مدد کرو، آپ کے پاس دوپٹہ ہے، اسی دوپٹہ میں اپنی بہن کو بھی تم شریک کر لو۔ یہ مدد کرنے کا جذبہ، تعاون کا جذبہ، یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء علیہم السلام، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی پہچان۔ انبیاء جو اللہ کے سب سے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، ان کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آج بھی قصے میں، آج کی جو پارہ پڑھا گیا اس میں بھی ان کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، مصر سے مدین کی طرف گئے۔ جب مدین کی طرف گئے، فرعون سے ڈر کر وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدین میں لوگ جو چرواہے ہیں اپنے جانوروں کو لے آتے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں تو کیسے لوگوں میں گھس کر، داخل ہو کر کیسے اپنے جانوروں کو پانی پلانا، یہ دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں کنارے ٹھہری ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن لوگ آتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، دیکھیں کیسے تعاون کا جذبہ، مدد کا جذبہ کیسا ہے۔ دیکھیے وہ خود غرض نہیں رہے کہ مجھے کیا ہے، وہ دونوں لڑکیاں ٹھہری ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، دونوں لڑکیوں سے وہ جانور لیتے ہیں اور جاتے ہیں، دونوں جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور واپس لے آ کر ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ عمل اتنا ان کو اچھا لگا، وہ جا کر اپنے والد سے جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ایک امانت دار آدمی کو ہم نے دیکھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دیتے ہیں۔ دیکھیں کیسے یہ انبیاء کی صفت ہے۔ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جس طرح قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح تعاون کرنے، مدد کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ان امشی مع اخی، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کے لیے تھوڑی دیر چلنا۔ اللہ کے رسول نے کہا اپنے بھائی کی کسی کام کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے چلنا، اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کون سی مسجد؟ یہ مسجد نہیں، مسجد نبوی، اور وہ بھی 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت، یہ بھی ایک عبادت ہے، شرط یہ کہ اخلاص ہو، شہرت کے لیے نہیں، فیمس ہونا، میرا نام آنا، سوشل میڈیا پر لوگ مجھے داد دینا، تعریف کرنا، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہو۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ یہی نہیں، خاص طور سے معاشرے میں جو بے سہارا ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں،
ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے، اور بھی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے معاشرہ میں یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگوں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا سہارا بننا، یہ اور بھی زیادہ ثواب کا کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیوہ مسکینوں کی مدد کرنا جنگ میں شریک ہونے والے کی طرح ہے، مجاہد کی طرح ہے۔ اور پھر آپ نے کہا یا یہ کہ دن میں روزہ رکھنے والا اور رات میں نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ یعنی بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ دن میں آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر جو نماز پڑھ کے جو ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم ثواب ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا جہاں ہم اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہم دوسروں کا تعاون کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے طرف سے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کہیں غم کا موقع ہے، کہیں کوئی وفات ہو گئی ہے، تو ہم دیکھیں کہ کیسے اس غم شدہ اور غمگین بھائی کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جعفر بن ابی طالب ان کی شہادت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پڑوسی ان کے لیے کھانا بنا کر دیں، ان کے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ غم میں مشغول ہیں۔ دیکھیے یہ بھی ایک مدد ہے، یہ بھی ایک تعاون ہے۔ تو اس طرح ہمارا پڑوسی ہو یا بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہوں، جن کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آگے بڑھیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی مدد ضروری نہیں کہ مالی مدد ہی ہو۔ ہم مدد جیسے ہی کہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم پیسوں سے مدد کریں۔ ہمیشہ پیسوں سے ہی مدد ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھار آپ کے 2 بول کافی ہیں۔ آپ کے 2 بول، 2 جملے، 2 سینٹنس سے بس اس کے لیے تسلی کا بخش بن جاتے ہیں، اور اس سے ان کا کام ہو جاتا ہے، اس سے ان کی مدد ہو جاتی ہے۔ کہیں آپ جانتے ہیں کہ بس وہ سفارش کی ضرورت ہے، اگر آپ سفارش کر دیں گے تو وہ ان کا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر حاصل کرو۔ تو اس طرح سفارش سے بھی اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ صفت ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح آج کے پارے میں بہت سارے مضامین تھے، ان میں سے ایک اہم مضمون جو اس پارے میں ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس بارے میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے، لفظ کن سے بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ صرف عورت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کی ماں ہے مریم علیہ السلام۔ یہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ لیکن جو نصرانی ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی پوری تردید کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ جو عیسائی، جو کرسچن جو کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، یہ نہیں ہے، سولی پر نہیں چڑھایا گیا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کو کسی ایک اور آدمی کو دے دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے اس آدمی کو سولی پر چڑھا دی، اور اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا اور ان کو سولی پر بھی انہوں نے نہیں چڑھایا، کسی اور آدمی کو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں، پر رفعہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور ابھی بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں،
ان میں سے ایک بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ دجال ایک آئے گا جو بہت ہی فتنہ مچائے گا، اس دجال کا خاتمہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کو قتل کریں گے، اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی ذکر کرتا ہے جیسا کہ عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح نہیں کہا ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہی اللہ ہوں یا میرے علاوہ یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، اس طرح انہوں نے نہیں کہا۔ اسی آج جو پارہ پڑھا گیا اسی میں سورۃ المائدہ بھی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، دسترخوان اس کا مطلب ہے۔ چونکہ بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں اور حرام ہے اس کا تذکرہ اس سورہ میں ہے، اسی لیے اس کو مائدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور عیسائیوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ایسا دسترخوان اتارو ہم دیکھیں گے اور پھر ایمان لے آئیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ اس طرح شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں۔ کون سا وعدہ؟ سب سے پہلا وعدہ جو ہم اللہ سے وعدہ کیے ہیں وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم کیا وعدہ کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کیے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب اور ہم تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا ہے، اور اس وقت ہم بہت ہی چھوٹی سی مخلوق میں تھے، اور اس وقت اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم سب نے کہا ہاں یا رب، بلا، ہم یقین رہتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں، تو یہ اللہ کے وعدے کو ہم پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ بھی ہم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی 3 علامت ہے، منافق کی 3 علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کا بھی لحاظ رکھیں۔ اسی طرح آج کے پارے میں ایک بہت ہی مشہور آیت تلاوت کی گئی، اور خاص طور سے آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ آیت بہت ہی اہم ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ عام طور پر جو ہم لوگ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ آج لوگ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام قتل غارت گری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں۔ دیکھیے آج حافظ صاحب نے آیت پڑھی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص کسی بھی آدمی، دیکھیے اللہ نے کہا نفسن، کسی بھی آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام قتل کرنے کو کتنی سخت طریقے سے مذمت کرتا ہے اور اس کو ناپسندگی سے دیکھا ہے، ہم اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام جس قدر قتل و غارت گری اور دہشت گری کی جتنی مذمت کرتا ہے، کسی مذہب ہے اس طرح ہم تعلیم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچانا ساری انسانیت کی جان کو بچانے کے برابر ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کوئی ایک آدمی ڈوب رہا ہے یا جلنے کے قریب ہے، ہم جاتے ہیں، کودتے ہیں اور اس آدمی کو بچاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قتل معاہدا، اگر کوئی شخص مسلم حکومت ہے
اور اس مسلم حکومت میں کوئی غیر مسلم جو ٹیکس دے کر رہتا ہے اس کو قتل کرتا ہے ناحق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو جو 40 سال کی مسافت سے ہم اس کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں، وہ خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی قتل و غارت گری کی ہمارے دین میں کتنی مذمت کی گئی ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں وہ بے بنیاد بات ہے اور غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری کو، دہشت گردی کو بہت ہی سخت طریقے سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔